تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنا شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پہنچے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایفرٹس ہے، جو کوششیں ہیں سیاسی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ کے سامنے ہیں. جانتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں دونوں فرنٹس پہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹیم ہے وہ پوری محنت کر رہی ہے، خلوص نیت کے ساتھ محنت رہے ہیں کہ وہ حکومت میں اپنے عوام کے مسائل کم کرے. کم وسائل کے باوجود زیادہ محنت سے زیادہ رزلٹس دکھائے، اور سیاسی سطح پہ ہم حکومت وقت کا مقابلہ ہر سیاسی میدان میں، چاہے وہ بائی الیکشنز میں ہو، چاہے وہ پارلیمانی سطح پہ ہو، وہ ہم ڈٹ کے کر رہے ہیں. یہاں کراچی میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، شہید بی بی بھی کراچی میں پیدا ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کو سنبھال سکتے ہیں، کراچی کا حق پہنچا سکتے ہیں، کراچی کا ترقی کرا سکتے ہیں، تو پھر ہم ملک بھر کا ترقی کرا سکیں گے. اس محنت میں سندھ حکومت اپنی جگہ، لیکن ٹو ریئلی ڈیلیور ٹو دا پیپل آف کراچی ہمیں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا پڑے گا. اور ہمارا خواہش بھی یہی ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے، اور وفاقی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے. کیونکہ ہم نے ایک لیول پہ یہ انشور کرنا ہے کہ جو ہمارا صوبہ کا حق ہے، جو ہمارا صوبہ کا شیئر ہے NFC ایوارڈ کے مطابق، ہمارا سینسس کے مطابق، ہمارا پاپولیشن کے مطابق وہ ہمیں دیا جائے. اگر ہمیں بس اپنا شیئر ملے، اس شیئر کے ساتھ جو ہم کراچی میں کام کر کے دکھا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس شیئر کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ، آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہو. اور وہ جو کام ہے وہ بلدیاتی نظام کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے. پچھلے جو ہمارا ابھی حکومت تھا سندھ بھر میں، جو لوکل باڈی نظام تھا، یہ ان کا پہلا ٹینیئر تھا جو انہوں نے مکمل کیا. اور ہم وہ واحد صوبائی حکومت تھے جنہوں نے اپنے بلدیاتی نظام کا جو ٹینیئر ہے وہ مکمل کیا. اس کے باوجود کہ جو سب سے بڑا شہر تھا وہ ہمارے مخالف سیاسی جماعت نے اس لوکل باڈی نظام پہ ان کا حکومت تھا، ہم نے ان کا مینڈیٹ بھی رسپیکٹ کیا. اور ہمارا یہ ایک کامیابی ہے، سیاسی کامیابی ہے، نظام کا کامیابی ہے کہ وہ نظام نے اپنا ٹرم پورا کر لیا. جو نیا قانون سازی حکومت سندھ کی طرف اس وقت ہو رہا ہے، جو ایوولوشن بلدیاتی نظام کا ہے، وہ پچھلے نظام سے لوکل باڈیز کو زیادہ کیپیسٹی دے رہے ہیں. جہاں زیادہ ذمہ داریاں بھی دی جا رہی ہیں، وہاں ان پہ بھی اور ذمہ داری رکھا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ اپنے وسائل کا بندوبست کرے، وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کر سکے. اور جو خاص طور پہ پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہم لوکل باڈی نظام کے حوالے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ ملے، دوسری طرف سے لوکل باڈی گورنمنٹ کا اپنا ریونیو جنریشن ہو، پراپرٹی جیسا ٹیکس کا اختیار ہو. آپ حیران ہوں گے کہ پورا کراچی سے ہم صرف اس وقت تقریباً 1 بلین روپیز کلیکٹ کرتے ہیں پراپرٹی ٹیکس کے بعد میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ اختیار پوری طریقے سے لوکل باڈی نظام کو دیں گے
اور وہ اپنے علاقے کا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو اسٹریم ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے مقامی لوگوں کا جو مسائل ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اور باقی جس طریقے سے ہمارا لوکل باڈی کا نظام کو ہمارا چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ لوکل پولیسنگ ہو, واٹر بورڈ ہو, ویسٹ مینجمنٹ ہو, یہ سارے جو ادارے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے اب لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز کے, ان کے ممبرز کے. تو یہ بہت بڑا پروگریس ہے. جو ہم نے سٹیز کے لیے نظام اڈاپٹ کیا ہے, جو ٹاؤنز کا طریقہ کار ہے, اس سے اتنے جو ہمارے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں جب ان میں اور ٹاؤنز بنیں گے, فردر ڈیولوشن ہوگا تو ان نمائندوں کے لیے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گا کہ اتنے بڑا پاپولیشن کا شہر کو سنبھالنے کے لیے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس نظام سے ہم کراچی کو انشاءاللہ تعالی زیادہ ڈیلیور کریں گے. اور جس طریقے سے ہمارا ایڈمنسٹریٹر صاحب, سندھ حکومت اور ہمارا پورا پارٹی کا جو تنظیمی انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ بھی کراچی کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال کے جماعت کے کارکردگی ایک طرف اور مرتضی وہاب صاحب کی 2-3 مہینے کے کارکردگی ایک طرف. وہ اس میں آپ ہمارے گواہ ہیں. کراچی کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ واضح فرق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وہ ہمیں مینڈیٹ دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکٹڈ نظام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم مزید ریزلٹس دکھا سکیں گے. اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ ہر پاکستانی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, اور ان کا جو مشکلات ہیں ہم کم کرنا چاہتے ہیں. سیاسی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ حکومت رہتا ہے, جب تک یہ IMF ڈیل اسی طریقے سے چلتا رہے گا, تب تک پاکستان کے عوام تکلیف میں ہی ہوں گے. اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ جو ان کے یہ غلط معاشی پالیسیز ہے, جو ان کے جن کی بوجھ عوام مہنگائی کی صورت میں اٹھا رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی فرض ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. 10 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف. اور انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ڈسٹرکٹس وائز احتجاج کریں گے. ہمارا جو گیس کا بحران ہے, اس کا بھی بڑھتی ہوئی بحران ہے, اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے. اور ہمارا احتجاجی تحریک چلتا رہے گا جب تک یہ جو معاشی نظام ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں لے آ سکتے ہیں. اور جو ہمارا آگے کا لاہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی 27 دسمبر کو غری خدا بخش سے ہم اس کا اعلان کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ کے کچھ سوالات کا جواب دے دوں. ہم آپ کا 4-5 آن دا ریکارڈ لیتے ہیں, پھر بند کرتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بنتا ہے, لازمی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہو اور دروازے تک انصاف مل جائے. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام کی طرف ایک بھی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو زبردست قسم کا لسانی رنگ دیا جاتا ہے. یعنی آپ نظام تبدیل کر رہے ہیں, کسی کی قومیت تو تبدیل نہیں کر رہے. لیکن کراچی کے شہر میں جو الزامات
سندھ کے لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں، جن میں خود صنعت سائل ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں تانے مارے جاتے ہیں کہ کیا بلدیاتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سندھ میں خوشی سے پیدا نہیں ہوا تھا، لاڑکانہ میں میری اماں جو پیدا مجھے کیا خوشی سے تو نہیں کیا تھا نا، وہ آگے تھی پیدا ہو گیا، آپ کی اماں نے یہاں آپ کو پیدا کیا، آپ کی قسمت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شودر ہوں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ بلدیاتی نظام لاتے ہیں اور تہمت پیپلز پارٹی سے نکل کر پوری قومیت پر ڈالی جاتی ہے، جس سے یہ تاثر بڑھتا ہے کہ وہ لوگ یہاں لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں، بلدیاتی نظام کو آڑ بنا کر یہاں ایک بار پھر ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس سے بھائی بھائی جو ہے دستے گریباں۔ تو مہربانی کریں، آپ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کی، آپ بلدیاتی نظام لا رہے ہیں، ان لوگوں کو واضح پیغام دیں کہ یہ حرکت ہی نہ کرے پلیز، جس سے لوگوں کا دل آزاری ہوتا ہے۔ اب بالکل کسی کو اس طریقے سے سیاست نہیں کرنا چاہیے، اور جو ماضی میں بھی اسی سیاست پہ یہی سیاست کرتے رہے ہیں، وہ آج بھی کر رہے ہیں، اس کا مذمت اپنی جگہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ جس طریقے سے ہمیں یہ قانون کو جلدی پاس کرنا پڑا بیکاز آف دا ریسٹرکشنز فرام دی الیکشن کمیشن، ورنہ ہمارا انٹینٹ یہ تھا، وی وانٹیڈ کہ پہلے ہمارا ایک تھوڑا سا سینسس کا جھگڑا چل رہا تھا، اس کو ہم کنکلوڈ کر کے جو ہے اسی قانون کو نہ صرف اپوزیشن ممبرز کے ساتھ، سول سوسائٹی ممبرز کے ساتھ ایک کانورسیشن کر کے آگے بڑھتے، مگر انفارچونیٹلی ایک اس قسم کا ریسٹرکشن دیا گیا کہ جو نظام 30 نومبر تک پاس ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اس کنفیوژن میں میرا خیال میں یا اس ٹائم کنسٹرین کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں کا ایک بھی بندہ نے شاید اس قانون آج تک پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھتے تو صاف نظر آتے ہیں کہ اس قانون میں کافی زیادہ تجاویز جو انکلوڈ کیے گئے ہیں آن دا ریکڈ، جو MQM کے اور PTI کے مختلف جماعتوں کے ماضی میں مطالبات رہے ہیں، وہ انکلوڈڈ ہیں۔ 2015 کا جو بلدیاتی نظام تھا، اس قانون کو اگر آپ اس قانون سے کمپیئر کریں تو واضح نظر آ رہا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کمپیئرڈ ٹو دا پاس یہ اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے الیکٹڈ جو ادارے ہیں لوکل باڈیز کے، ان کے جو کونسلز ہے ایٹسیٹرا، ان کے علاقے میں جو بھی سکولز ہوں گے، جو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوں گے، جو بھی پولیس کے ادارے ہوں گے، وہ بائی ویکلی ان کونسلز کو رپورٹس دیں گے۔ مختلف جو بورڈز ہیں، مختلف جو کراچی میں چیزیں ہیں، جیسے بلڈنگ کنٹرول ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، پانی کے ایشوز ہے، ان میں وہ پوری طریقے سے آن بورڈ اور امپاورڈ ہے۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ اگر کچھ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں وہ پڑھتے، وہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کے ساتھ ویلکم کرنے کے بجائے لسانیت پہ اور مختلف قسم کے غلط سیاست کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں، نہ صرف آپ مزاحمت کر رہے ہوں، مگر ان کو لگ پاتا جائے گا جب بلدیاتی الیکشنز ہو جاتے ہیں کہ اس شہر کے اور اس صوبے کے عوام بھی اس قسم کی سیاست، الطاف حسین کی سیاست کو رد کر چکے ہیں، رد کرتے ہیں اور الیکشن ڈے پہ رد کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں مل کے اس شہر کا، اس صوبے کا ترقی کا بندوبست کرنا ہے، اور وہ صرف تب ہوگا جب ہم بھائی بن کے ساتھ مل کے آگے چلتے ہیں۔ جو ہمیں پیدائش کی بنیاد پہ اور زبان کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ناکام رہیں گے۔ حمید آواز آ رہی ہے؟ حمید بول دو۔ سر میں سوال تو نہیں ہے کیونکہ اب پتہ نہیں لائیو ہے نہیں ہے،
آف دی ریکارڈ ایک بات ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ لائیو ہے، آف دا ریکارڈ نہیں ہے. اچھا اگر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، خاص طور پہ جمہوری پارٹی کے حوالے سے اور پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے، کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جاتی تھی تو باضابطہ طور پہ اس کی ڈیبیٹ کی جاتی تھی، آن بورڈ لیا جاتا تھا سب کو. لیکن اس مرتبہ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی آئی کی طرح اس قانون کو پاس کرانے میں جلد بازی کی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے بل، یہ جس دن اجلاس تھا اس دن اپوزیشن ممبران کے حوالے کیا گیا اور اسی دن جلد بازی میں اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو پاس کیا گیا، ترامیم کو پاس کیا گیا. تو یہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کرنے جا رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی یہ قومی اسمبلی میں کرتی ہے. کہیں آپ اپنی روایات کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ اپنے مخالفین کو اس طرح کے مواقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کریں اور لسانیت اور یہ جن سے یقین کریں نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اب تنگ آ چکے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو، صحت ہو اور دیگر معاملات ہوں. ایگزیکٹلی یہی لوگ کا مطالبات ہے. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں اس کا سوال کا جواب میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہدایات دیے گئے تھے کہ نومبر 30 تک جو قانون سازی ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ کسی پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہیں، مگر اس پریشر کی وجہ سے، اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے جو ہم نے چاہا کہ نہ صرف مختلف سیاسی پارٹی سے لیکن ہمارا سول سوسائٹی سے بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر میں، اس صوبے میں، ان سے جس طریقے سے ہم انپٹ لینا چاہ رہے تھے، ویسے بیک گراؤنڈ انپٹ، اس لیے قانون پہ تو ہم کافی دیر سے کام کر رہے تھے، وہ تو لیا گیا، لیکن جس طریقے سے کنسنسس بنایا جاتا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، وہ ہمیں موقع نہیں ملا. ہمیں ایک ٹائم ریسٹرکشن تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا تھا. تو یہی وجوہات تھا کہ ایز اپوز ٹو بیفور ہم تھوڑا سا زیادہ جلدی میں قانون سازی کرنا پڑا. اور یہ تنقید آپ کی طرف سے دوسرا سیاسی جماعتوں سے جائز ہے، مگر پاکستان طریقے سے انصاف کے نمائندے سے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. ہم نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، آج تک ایک قانون پاس نہیں ہوا جو ہمیں ٹائم پہ اور طریقہ کار فالو کیا گیا، اور ان کی طرف سے یہ تنقید. جی سی ایم صاحب نے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں صرف تھوڑا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس قانون میں چیئرمین صاحب نے خود بتایا ہم 7-8 مہینے سے کنسلٹیشنز کر رہے تھے ہر پولیٹیکل جماعت سے، ہر اسٹیک ہولڈر سے. ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ناصر شاہ صاحب نے کنسلٹیشن کی. ہاں جس دن قانون لائے، اس لیے جیسے چیئرمین صاحب نے بڑا کلیئر کیا کہ سینسس کا ہمارے آبزرویشن تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ سینسس صحیح ہوا ہے کاؤنٹ؟ میرے خیال ہے بالکل غلط ہوا ہے. لیکن بلڈوز اس دن جوائنٹ سیشن میں کرنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جب ٹائم دے دیا، اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے فائنل کچھ کہ کیا سینسس بنتا ہے. وہ ٹائم ہمارے پاس، ہم آخری دن تک اس پہ کام کر رہے تھے لا کے اوپر، اور اس کو فائنل شیپ دے کے ناصر شاہ صاحب نے جب تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جلدی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے سبمٹ کرنا ہے 30 تاریخ سے پہلے اس کو لا بننا چاہیے. گورنر صاحب نے اس کو واپس کر دیا. وہ اور بات ہے کہ وہ 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن چلی گئی. اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ہم دوبارہ اس پہ کام کرتے رہیں گے جب تک الیکشن میں تو ابھی ٹائم ہے. ہم دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ کی ابھی کوئی تجاویز ہیں تو ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے. قانون پاس ہونے کے بعد بھی کوئی تجاویز آتی ہیں ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس طریقے سے بلڈوز کر کے قانون نہیں بناتی ہے. ہم نے 2013 کا جو قانون بنایا تھا آپ سب کو یاد ہوگا، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بڑی جماعت تھی دوسری، اس کے ساتھ سیورل میٹنگز ہوئی تھی. میں خود بیٹھا تھا کئی میٹنگز میں اور اس کے بعد قانون بنا تھا. اور وہ ان کا اس وقت خود گورنر موجود تھا جس نے اس پہ سائن کیا تھا. تو بعد میں مکر جاتے ہیں، یہ خیر اور بات ہے جب ان کو نئی کوئی چیز پسند آتی. تو چیئرمین صاحب نے جیسے بتایا کہ ایک ہمارے اوپر یہ لگی ہوئی تھی کنسٹرینٹ تھی جس کی وجہ سے جلدی ہوا. ہم اس کو اور بہتری، اور چیئرمین صاحب نے اس کے بعد قانون پاس ہونے کے بعد ہمیں کئی ہدایات اور دی ہیں، اور ہم اس قانون کو اور بہتر کرنے کے لیے جب گورنر صاحب نے واپس کر دیا ہے
کل اس پہ کابینہ غور کرے گی, اور چیئرمین صاحب کی جو ہدایت ہیں, پارٹی لیڈرشپ کی جو ہدایت ہیں, ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ چینج اس میں کرنے جا رہے ہیں. اسمبلی اس کو اگر کلیئر کرے گی تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو غالباً ہم نے سیشن رکھا ہے, اور سیٹرڈے کو وہ کلیئر ہو جائے گی چیزیں. تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے لیو نہیں کرتی جو پی ٹی آئی, اور جیسے کہا کہ وہ سندھی میں چاہتے ہیں نا, میں چاہے گاؤں گے تو یہ پچھ کاری اور اللہ سمجھائے.